قرآن نے توحید کی مثال ایک جھاڑ سے دی ہے. تو گویا ہم جو کہہ رہے ہیں ایمان کی ادنا شاخ، تو خود توحید عقیدے کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں جھاڑ سے دی، ایک ٹری سے دی ہے، ایک جھاڑ سے دی ہے. آئیے اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24، ٹھیک ہے، 24 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کا ترجمہ ہے الم ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں، الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا، کہ تمہارا رب کس طرح سے ایمان کی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہے، کہ ایمان کی مثال کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ پاکیزہ کلمے لا الہ الا اللہ عقید توحید کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت، جیسے ایک پاکیزہ درخت. تو شجرۃ طیبۃ کہ ایک پاکیزہ درخت کی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں خوب مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، جس کی جڑیں زمین میں بڑی مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی، توحید کی، لا الہ الا اللہ کی مثال ایک جھاڑ سے دی اور کہا وہ ایسا جھاڑ ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہے اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہے. تو گویا یہاں خود ایمان کے لیے جھاڑ کا استعمال ہوا، لفظ مثال جھاڑ کی دی گئی ہے اور یہاں ایمان کی شاخیں بتائی گئی. جس طرح سے ایک جھاڑ کو کئی برانچز اور شاخیں ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی بھی کئی شاخیں، اس میں سے ایک ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ یوں ہے کہ جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا اور سوال یہ تھا کرنے والے کا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے، لا الہ الا اللہ کے تعلق سے انہوں نے کہا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائیں گا؟ یہ کی ہے جنت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی تو ہے، لیکن جیسا ہر کنجی کو دانت ہوتے ہیں، جو کی ہوتی ہے اس کو دانت ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ دانت بولیے، ڈمپلز بولیے، آج کے زمانے میں گڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس کے اندر نالیاں جیسا کچھ بنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جیسا ایک چابی کو دانت ہوتے ہیں تو اسی طرح ایمان کو بھی نیک عمل کی ضرورت ہے. اگر لا الہ الا اللہ خالی پڑے اور نیک عمل نہ ہو تو ویسا ہی ہو جائے گا جیسا چابی تو ہے اس کو دانت ہی نہیں کوئی بھی. تو خالی کلمہ پڑھنا اہم نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کلمے کے ساتھ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، کلمے پہ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. ورنہ ہم کہیں گے ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا آپ جنت میں جائیں گے، نہیں، عمل ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں جیسا ہر چابی کو دانت ہوتے ہیں اسی طرح کلمہ طیبہ کے لیے دانت ہے، اگر تم نے عمل نہیں کیا تو یہ جنت کی چابی کام نہیں آنے والی.